الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور جب سورتوں کے حوالے سے نام جب پڑھتے ہیں تو بعض سورتوں کو مکیہ اور بعض سورتوں کو مدنیہ کہا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے پورے قرآن مقدس میں بعض صورتیں مکی کہی جاتی ہیں اور بعض صورتیں مدنی کہی جاتی ہیں۔ مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ سمجھیں، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مکے کے گرد و نواح میں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، خواہ مدینے میں نازل ہوئی ہوں یا اس کے گرد و نواح میں۔ صورتوں کا مکی اور مدنی ہونا اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ بعض مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آج آپ کو مکی صورتوں کی علامات اور اس کی خصوصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ جب قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوں یا اس کے ترجمے کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مکی صورت ہے، اس کی کچھ علامتیں ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جن صورتوں میں آیات سجدہ ہیں وہ مکی ہیں۔ سورۃ الحج کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اگرچہ اس میں 2 آیات سجدہ ہیں۔ جن صورتوں میں یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا وہ مکی ہیں، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ حج کے۔ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہیں وہ مکی ہیں، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے۔ جن صورتوں میں سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کا تذکرہ ہے وہ مکی ہیں، سوائے سورہ بقرہ کے۔ جن صورتوں میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا تذکرہ ہے وہ مکی ہیں، سوائے سورہ بقرہ کے۔ جن صورتوں میں توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت و جنت و جہنم کا ذکر ہو اور مشرکین کے ساتھ دلائل قطعیہ سے بات کی گئی ہو وہ عموماً مکی ہیں۔ جن صورتوں میں بنیادی اور عمومی فضائل و اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جرائم، مثلا خون بہانا، یتیم کا مال کھانا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا وغیرہ کا رد کیا گیا ہو وہ مکی ہیں۔ مکی صورتوں کی آیات چھوٹی چھوٹی، جامع اور مانع مفہوم والی، ٹھوس اسلوب والی اور انتہائی فصاحت و بلاغت والی ہیں۔ ان میں تشبیہات و تمثیلات، کنایات و مجازات اور استعارات وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہوا ہے اور ذخیرہ الفاظ بھی کثرت سے ہے۔ یہ مکی صورتوں کی علامت اور خصوصیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے اور آپ کو قرآن مقدس پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اسے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔